میرا دل بدل دے، بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، بدل دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 148 سے انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے، اور چھٹا پارہ اس سے آغاز ہوتا ہے اس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ اللہ بری بات کے ساتھ آواز بلند کرنے کو پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ بری آواز سے مراد اونچی آواز ہو، گالیاں ہوں اور بدسلوکی ہو، یعنی غصہ ہو، اور غصے کی وجہ سے انسان جو بک بک کرتا ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ فرماتے ہیں میں بالکل پسند نہیں کرتا۔ ہاں، من ظلم، جو مظلوم ہو اس کی بری آواز ہو، اس کی گالیاں ہوں، اس کی بد دعائیں ہوں، وہ میں ضرور سنتا ہوں۔ یہ قرآن مجید کی آیت میں سمجھایا گیا ہے، اور فرمایا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ مظلوم کون ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ کبھی ہم پر ظلم کیا جائے، معمولی سا بھی، ہم اپسیٹ ہوتے ہیں، ہم ناراض ہوتے ہیں، ہمیں دکھ ہوتا ہے، اور پھر کچھ کر نہیں سکتے۔ تو مظلوم کی بھی یہی حالت ہوتی ہے کہ اس پر کوئی ظلم اگر کرتا ہے تو وہ بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا، بے بس ہوتا ہے۔ اس کے پاس سوائے اس کے اور کوئی ہتھیار نہیں ہے کہ وہ رب کے حضور ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے شکایت کرے اور ظالم کے خلاف وہ بد دعا کرے۔ تو یہاں پر اس آیت میں یہ بات بھی سمجھائی گئی کہ مظلوم کو ظلم کے اظہار کی اجازت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ مظلوم کے لیے ظالم کے خلاف بد دعا کا اظہار کرنا بھی جائز ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مظلوم اپنے اوپر کیے گئے ظلم کا ذکر کر سکتا ہے کہ فلاں نے مجھ پر یہ زیادتی کی، فلاں نے مجھ پر یہ ظلم کیا، فلاں نے میرا مال لوٹا، فلاں نے مجھے دھوکہ دیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں میری رقم کھا گیا۔ تو یہ سب چیزیں مظلوم کے حق میں جاتی ہیں، تو اس کو اس کی اجازت دی گئی ہے۔ علماء نے اس کا معنی ایک یہ بھی کیا ہے کہ اگر ظلم کی صورت میں کسی نے اس کو برا بھلا کہا ہو تو وہ اس کو ویسے ہی جواب دے سکتا ہے۔ تو کیوں اس کو اجازت دی گئی ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس کو غصہ ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا غصہ بھی ٹھنڈا کر لے، اور تاکہ وہ بھی تلوار کی طرح یا ہاتھ سے دبوچنے کی طرف چھلانگ نہ لگائے، غصہ ٹھنڈا کر لے۔ جو حقدار ہے اس کو بات کرنے کی شریعت اجازت بھی دیتی ہے، حق بولتا ہے، مظلوم ہو نا اور سچ ہو اس کے پاس تو وہ بولتا ہے۔ لیکن جو ظالم ہوتے ہیں نا، وہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں مگر ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہوتے، وہ صرف ظلم کرنا جانتے ہیں، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، یا دوسرے کو آگے بڑھتا دیکھ کے اس کی ٹانگ کھینچنے کی وجہ سے اس کو مظلوم بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء، اگر تم کوئی نیکی ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت قدرت والا ہے۔ تو ظلم کرنے والے سے درگزر کرنا بھی اللہ سکھاتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے دستے میں یہ لکھا ہوا پایا، کیا؟ اعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے اس سے درگزر کرو۔ تو یہ بھی درگزر کرنا بڑے دل کی بات ہے۔ جو درگزر نہیں کرتا اس سے بھی پھر درگزر نہیں کیا جاتا۔ من لا یرحم لا یرحم،
ولا یغفر من لا یغفر ولا یعفى عمن لم یعفو ولا یتاب علی من لا یتوب ولا یوقع من لا یتوقع۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا، جو معاف نہیں کرتا اسے بھی معافی نہیں مل سکتی، جو درگزر نہیں کرتا اس سے بھی درگزر نہیں کیا جاتا، اور جو توبہ قبول نہیں کرتا اس کی بھی توبہ قبول نہیں کی جاتی، اور جو خود گناہ سے نہیں بچتا اسے بچایا بھی نہیں جا سکتا۔ کون بچائے اس کو؟ وہ تو خود ہمت کرے گا تو بچے گا نا۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کا ہم انکار کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کا کوئی راستہ بنا لیں۔ قابل غور بات ہے آج کے دور میں، آج ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ذرا تفریق کر رکھی ہے کہ اللہ کی کتاب کو تو ہم مانیں گے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں گے بڑی عقیدت سے، مگر آپ کی سیرت ہو، آپ کی عادات اور اخلاق ہوں، آپ کی تعلیم ہو، اس کو ہم وہ مقام نہیں دیتے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے رسول کی اس تعلیم کو، جبکہ وہ بھیجے اس لیے گئے تھے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ آ کے لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیں اور حکمت کی تعلیم دیں۔ مگر آج یہ فرق کیا جا رہا ہے، آج یہ بات تو بڑی عام ہے جی، قرآن سیکھو، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھو، مگر قرآن کو کون سکھائے گا، کون پڑھائے گا؟ صرف کیا قرآن کی قرأت ہم نے کرنی ہے، یا قرآن مجید کو سمجھنا بھی ہے؟ اور سمجھنے کے لیے یہی طریقہ ہے جیسے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا کہ کان خلقہ القرآن، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم قرآن مجید کی چلتی پھرتی ایک تصویر تھے۔ بس سیرت پڑھ لو، وہ اخلاق جو اسلام کے ہو سکتے ہیں، چاہے وہ عقائد کے ہوں، چاہے وہ معاملات کے ہوں، چاہے وہ احکام ہوں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو سب کچھ نظر آ جائے گا۔ آج اس کی تفریق کی جا رہی، کہتے ہیں نہیں، رسول کو ایک طرف کرو، قرآن کو ہم خود پڑھیں گے، خود سمجھائیں گے، خود سمجھیں گے۔ اور بھئی اس طرح قرآن سمجھ نہیں آتا جب تک کہ جس پر اترا ہے اور جس نے اس کو سمجھا ہے اور جس نے اس پر عمل کیا ہے اور جس نے اس کے مطابق کہا ہے، ہم اس کو نہ سمجھیں۔ بڑی عجیب بات ہے کہ جس پر قرآن اترا ہے ہم اس کو تو ایک طرف کر دیں اور خود اس جگہ بیٹھ جائیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو وہی ہے وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، ہم کچھ کو تو مانتے ہیں اور کچھ کا ہم انکار کرتے ہیں۔ یہ کچھ کو ماننا کیا ہے؟ کتاب کو ماننا ہے، رسول کی احادیث اور آپ کی سنت کو نہیں مانتے، یہ مانا بھی ہے۔ یا اللہ کو مانتے ہیں اور اس کے کچھ رسولوں کو مانتے ہیں اور کچھ رسولوں کو نہیں مانتے، بلکہ کیا چاہتے ہیں؟ یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کا کوئی راستہ اپنا لیں، دونوں خوش ہو جائیں، ہم بھی آزاد رہیں، ہم پر کوئی قدغن نہ ہو، پابندی نہ لگے کہ یوں کرو، یوں بیٹھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے، دائیں ہاتھ سے پیتے تھے، بیٹھ کے کھاتے، بیٹھ کے پی، مطلب وہ چیزیں وہ نہیں چاہتے، کہتے کچھ کام ایسے کرو کہ اپنے آپ کو ریجڈ نہ بناؤ۔ اور بھئی یہ کیا پھر طریقہ ہے؟ کس نے کہا ہے یہ؟ کیا دین پر عمل کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا یہ ریجڈٹی ہے؟ کوئی ہوش کے ناخن لینے چاہیے ہمیں، قرآن مجید کی آیات کو سمجھیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اولئک ھم الکافرون حقا، یہی لوگ دراصل حقیقی کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، مگر جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور انہوں نے ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی تفریق نہیں کی، جی ہاں یہ دیکھیے، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں وہ ان کے اجر ضرور عطا کرے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یسألک اہل الکتاب، اللہ کے رسول آپ سے اہل کتاب مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار لائیں، تب مانیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو معمولی سے سوال ہے، فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، حقیقت میں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑی چیز کا مطالبہ کیا تھا۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟
فقالوا ارنا اللہ جہرتاً، ہمیں اللہ کو سامنے دکھاؤ، تم سے بات کرتا ہے ہم سے بھی کرے اور ہمارے سامنے آ جائے تب ہم مانیں گے۔ لن نؤمن حتی نری اللہ جہرتاً، کتنی بڑی بات ہے۔ تو فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، تو ان کے ظلم کی وجہ سے بجلی کی کڑک نے انہیں پکڑ لیا، پھر اس کے باوجود کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکیں انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ یعنی رسول موجود تھا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون وہاں ان کے درمیان موجود تھے، تعلیم موجود تھی، اس کے باوجود بھی بچھڑے کی عبادت۔ آج یہی بچڑا ہے جو ہم مسلمانوں کے دلوں میں بھی بیٹھا ہوا ہے، اس کی محبت سب سے زیادہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی جو محبت ہے، آپ کی اطاعت ہے، وہ بہت کم ہے۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، پھر اس کے باوجود کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، پھر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا، اس لیے کہ اللہ کے نبی بیچ میں موجود تھے، وہ ان کی اصلاح کر رہے تھے اور کرتے جا رہے تھے، اور ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو واضح غلبہ عطا کیا۔ یعنی اللہ کے رسول تھے تو ساری قوم ان سے مروب تھی، وہ سمجھاتے، دلائل دیتے کہ ان کی عقل میں بات بیٹھتی، تو یہ غلبہ تھا جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے ان کو درگزر کیا۔ میں کہا ٹھیک ہے، کام کرتے جاؤ، معافیاں مانگتے جاؤ، سمجھتے جاؤ، پھر بھی ہم درگزر کریں گے، لیکن جب کھلم کھلا تم انکار کر دو تو پھر کیا ہوگا؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لینے کے لیے کوہ طور کو ان پر اٹھایا اور ان سے کہا، یہ ایک دوسرا واقعہ، کہ دروازے میں عاجزی سے جھکتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ تم ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرو، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا۔ یہ بڑی بڑی باتیں ہیں، یہ آپ سے کہتے ہیں جناب آسمان پر سے ہمارے لیے کوئی کتاب اتروائیں۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کی حالت تو یہ تھی کہ ان کے عہد توڑنے اور اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے اور ان کے کہنے کے سبب کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، یعنی اب ہمیں کوئی نہ سمجھائے، ہمارے دل میں جو علم ہے بس وہ نہ باہر نکل سکتا ہے، اور نہ باہر کا کوئی نئی وحی کا علم ہمارے دل میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح جب انہوں نے باتیں کی تو اللہ فرماتے ہیں لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، تو وہ کم ہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے کفر کرنے اور مریم پر بہت بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے بھی ہم نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ بے شک ہم نے ہی اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا۔ وہ کہاں ہے؟ وہ تو کوئی آسمان پہ نہیں چڑھ۔ اور وَمَا صَلَبُوهُ، اللہ فرماتے ہیں حالانکہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا، یعنی سولی پہ نہیں چڑھایا، وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، حالانکہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا اور نہ اسے سولی پر چڑھایا، بلکہ یہ معاملہ ان پر مشتبہ بنا دیا گیا تھا۔ مشتبہ کیا؟ وہیں پر کوئی اور آدمی تھا، اس کو سمجھا انہوں نے کہ شاید یہی عیسیٰ ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہیں سے اوپر اٹھا لیا۔ اگلی آیت دیکھیے، اور بے شک جنہوں نے اس میں اختلاف کیا ہے، کیا اختلاف؟ ایک کہتا ہے قتل کیا ہے، دوسرا کہتا ہے سولی پہ چڑھ گئے ہیں، یقیناً وہ اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہے قرآن مجید کا فیصلہ، ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، انہیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں سوائے گمان کی پیروی کرنے کے۔ گمان ہے کہ ہم نے قتل کر دیا، اللہ فرماتے ہیں شبہ لہم، وہ معاملہ ہی ان پر مشتبہ بنا دیا گیا تھا۔ تو میں کہتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ان کو انہوں نے قتل کیا نہ سولی پہ چڑھایا، تو دونوں کی بات غلط ہو گئی۔ تو اللہ پھر زور دے کے فرماتے ہیں وما قتلوہ یقینا، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین کیجئے یقینی طور پر قتل نہیں کیا۔ سولی پہ چڑھانا یہ بھی قتل ہے، قتل کرنا یہ بھی قتل ہے، تو دونوں کے لیے ایک لفظ استعمال کر لیا۔ کیا ہوا پھر؟ بل رفعہ اللہ الیہ، یہاں بھی دیکھیے رفع الیہ، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔
اب یہ ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ جو ہم مسلمانوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا، اب وہ اوپر ہیں، حیات ہیں، اور نبی علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق یہ بھی ایک وحی ہے کہ قرب قیامت میں وہ انشاءاللہ نازل ہوں گے، اور جب تشریف لائیں گے تو ان کو غلبہ اللہ تعالیٰ اس طرح عطا کرے گا کہ صلیب کی عبادت بھی ختم ہو جائے گی، سور کا کھانا پینا بھی ختم ہو جائے گا، اور لوگ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اب اللہ کا رسول تسلیم کریں گے۔ مسیح موعود کہ وہ مسیح آ گیا جس کا وعدہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی گفتگو میں اور اپنے ارشادات میں کیا تھا۔ تو یہ ہے اصل عقیدہ، کوئی فوت نہیں ہوئے، کوئی قتل نہیں ہوئے، کوئی صلیب پہ نہیں چڑھے، اور نہ ہی ان کے کشمیر میں خبر ہے۔ بھئی رہنے والے بیت المقدس کے وہ ادھر کیسے آ گئے؟ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ تو عزیز کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس پر یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو بھی عزت دے۔ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو پھر اللہ عزت بھی دیتا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اپنی موت سے قبل اس پر ضرور ایمان نہ لائے گا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ یہ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اس کے دو معنی کیے گئے ہیں۔ ایک تو معنی یہ کہ کوئی اہل کتاب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اب ہمارے لیے سولی پہ چڑھ گئے، اب ہمارے گناہ معاف ہیں، تو قبل موتی، اپنی موت سے پہلے اس کو یقین ہو جاتا ہے کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کے بیٹے نہیں تھے، وہ اللہ کے رسول تھے۔ ایک معنی یہ ہے۔ تو ایک معنی اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اپنی موت سے قبل اس پر یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر ضرور ایمان نہ لائے، لیکن اس وقت ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ایک تو یہ معنی ہے۔ دوسرا یہ معنی ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں مگر یہ کہ ضرور وہ ایمان لائے گا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر قبل موت ہی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے، کیونکہ انہوں نے واپس آنا ہے۔ ابھی تو وہ فوت نہیں ہوئے، موت تو نہیں آئی ان کو، ابھی تو اوپر اٹھا لیے گئے ہیں۔ واپس تشریف لائیں گے، اپنی طبی عمر پوری کریں گے، اور پھر اس کے بعد ان کو موت آئے گی، اور ان کی موت سے پہلے کوئی بھی کتابی نہیں ہوگا، سب مومن بن جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سبھی مانیں گے۔ کوئی بھی کرسچن نہیں رہے گا، کوئی جو نہیں رہے گا، کوئی مسلمان، سبھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایمان لائیں گے کہ ہاں واقعی آپ ہیں وہ مسیح موعود جن کا وعدہ ہمیں کیا گیا ہے قرآن مجید میں بھی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور پھر قیامت کے روز وہ ان پر گواہ بھی ہوگا کہ کس کس نے مجھے رسول مانا اور کس کس نے مجھے اللہ کا بیٹا مانا۔ تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد اسلام کے سوا باقی تمام ادیان ختم ہو جائیں گے۔ ایک حقیقت، ان کی صفات بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتائی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وہ درمیانی قامت والے ہیں، ان کا رنگ سرخ و سفید ہوگا، وہ ہلکے زرد رنگ کے لباس میں ملبوس ہوں گے، ایسے محسوس ہوگا جیسے ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہو، حالانکہ نمی یعنی پانی انہیں لگا نہیں ہوگا۔ انتہائی نظیف اور چمکدار رنگ کے ہوں گے۔ یہ ہے وہ مسیح دجال کو ہلاک کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام زمین میں 40 سال رہیں گے، پھر ان کی وفات ہوگی اور سبھی مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، پھر جو یہودی بن گئے ان کے ظلم کی وجہ سے اور اکثر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر حلال کی گئی پاکیزہ چیزیں حرام کر دی۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، یہ دیکھیے اخذ کا مطلب ہے سود لینا، ٹھیک ہے، سود لیا جاتا ہے، اس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ سود دینا حرام ہے یا سود لینا حرام ہے۔ اخذہم، لینا بھی حرام ہے۔ وقد نہوا عنہ، جبکہ وہ لازماً اس سے روکے گئے تھے، اور ان کے لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے بھی، اور ان میں سے جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔
لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن ان میں سے جو لوگ علم میں راسخ ہیں اور جو مومن ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور جو نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ یہاں راسخ فی العلم کی بات کی ہے۔ اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے اور اللہ کی رضا کو طلب کرنے میں انتہائی منکسر یہ صاحب علم لوگ ہوتے ہیں۔ وہ اپنے سے اوپر والے لوگوں پر بڑائی کا اظہار نہیں کرتے اور اپنے سے کم درجہ لوگوں کو حقیر بھی نہیں جانتے۔ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ راسخ فی العلم وہ شخص ہوتا ہے جس میں 4 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اس کے اور اللہ کے درمیان تقوی پایا جاتا ہے، اس کے اور مخلوقات کے درمیان عاجزی اور انکساری پائی جاتی ہے، اس کے اور دنیا کے درمیان بے رغبتی پائی جاتی ہے، اور اس کے اور اس کے نفس کے درمیان مجاہدہ پایا جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے راسخ فی العلم۔ جو علم ہے اس میں ایسا رسوخ ہو جاتا ہے۔ انا اوحینا الیک، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی جس طرح ہم نے نوح اور ان کے بعد دیگر انبیاء کرام پر وحی کی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وحی کی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ یہ وحی کی اور زبور عطا کی کیا ہے؟ یعنی اکثر انبیاء کا ذکر دیکھیے، انہیں کتاب اللہ نے عطا نہیں کی تھی، کتاب کے بغیر وحی کی گئی، اور جو وحی کی گئی اس پر ایمان لانے پر ہی قوم کی نجات یا عذاب کا انحصار تھا۔ تو یہ دیکھ لیجئے، تو کتاب کے بغیر بھی جو وحی ہوتی ہے وہ بھی وحی ہوتی ہے۔ یہی تو چیز ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ۔ لوگوں غور سے سن لینا، اللہ تعالیٰ نے جس طرح مجھے قرآن عطا کیا ہے، اس جیسی اس کے ساتھ اور چیز بھی عطا کی ہے، اور وہ وہی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن آپ پر نازل ہو اور اس کی تبیین، اس کی وضاحت وہ آپ پر نازل نہ ہو۔ علماء کا، تابعین کرام کا ارشاد ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ جس طرح قرآن کریم آپ پر نازل ہوتا تھا، اسی طرح جبریل امین سنت کو لے کر بھی نازل ہوتے تھے اور آپ کو سمجھا جاتے تھے کہ اللہ کے رسول اس آیت کا یہ مطلب ہے، نماز قائم کرنی ہے تو نماز کے اوقات کیا ہوں گے، وہ یہ ہوں گے۔ ہم سب مانتے ہیں، موطا امام مالک میں اور حدیث کی دیگر کتابوں میں یہ سب موجود ہے۔ اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی، ورسلاً، اور اس سے پہلے ہم نے کئی رسولوں کا آپ پر ذکر کیا، اور کتنے ہی رسول ہیں جن کا ہم نے آپ پر ذکر ہی نہیں کیا۔ اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے۔ تو یہاں تو جو چند رسول تھے اور ان کے واقعات تھے جو آئندہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے مفید ہو سکتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے بس۔ اور ساتھ یہ فرما دیا بہت سے رسول ہیں ان کی قوموں کا ہم نے ذکر ہی نہیں کیا۔ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ، اور ان کے درمیان بڑے لمبی لمبی صدیاں ہیں، تو ان کا تو ہم نے ذکر ہی نہیں کیا۔ تو یہ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم جو ایک اندازہ لگاتے ہیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام 4000 سال پہلے تشریف لائے اور آدم علیہ السلام 2000 سال پہلے تشریف لائے تھے، تو 6000 7000 8000 دنیا کی عمر ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے اندازے ہیں۔ بس قرآن مجید کی یہ بات ہمیں سمجھاتی ہے کہ واقعی بڑے لمبے لمبے عرصے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہی نہیں، جو ہمارے لیے ضرورت تھی اس کو اللہ نے ذکر کیا بس۔ رسلا مبشرین و منذرین، یہ رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے، اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ رسول جب آتے ہیں نا تو وہ بندوں پر حجت بن جاتے ہیں۔ رسول آتے ہیں اپنے ماننے والوں کو وہ خوشخبریاں دیتے ہیں اور نہ ماننے والوں کو وہ وارننگ دیتے ہیں، صاف صاف کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ، میرے ساتھ کوئی کفر نہ کرنا، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک عبادت نہ کرنا، یا اللہ کے راستے سے نہ بھٹکنا، یہ سب کہتے ہیں، ورنہ لوگوں کے پاس حجت ہوتی۔ تو اس وجہ سے ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ ہر بات کو آ کے واضح کر جائیں۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو اس نے آپ کی طرف نازل کیا اسے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور کافی ہے اللہ گواہ۔
یعنی جو کچھ قرآن میں اتارا ہے یہ اللہ کا علم ہے، اس نے جانتے بوجھتے یہ سب کچھ اتارا ہے. اور کیا جو اس نے اتارا ہے کیا اس کا فائدہ نہیں ہے؟ کیا اس کا انسانوں کو نقصان ہے؟ کیا جو اس نے اتارا ہے جو کہا ہے ویسے ہی نہیں ہو پا رہا؟ یہ اللہ کا علم ہے بھائی، حال کا بھی ہے، ماضی کا بھی ہے اور مستقبل کا بھی ہے. یہ ہمارے لیے حال، ماضی اور مستقبل ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ نہیں. لیکن اللہ کو پتا ہے، سب کچھ پتا ہے. اس نے اپنے علم سے، اندازوں سے نہیں، علم سے. تو قرآن بھی اللہ کا علم ہے، اور افضل انسان مسلمانوں میں وہی ہو سکتا ہے جو قرآن کے اس علم پر عمل کرے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے. ان الذین کفروا وظلموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا اور نہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے گا. الا طریق جہنم، ہاں سوائے جہنم کے راستے کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے. یا ایھا الناس، لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، یقین مانو یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آیا ہے. اب یہ سبھی انسانوں کو اللہ مخاطب کر رہا ہے. دنیا کے کسی کونے میں بسنے والا کوئی انسان، اس کا جو بھی مذہب ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ایڈریس کر رہا ہے. تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے نا، یہ قیامت تک کے لیے سبھی انسانوں کو دعوت دیتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی لائے ہیں اپنے رب کی طرف سے لائے ہیں، آپ کا اپنا گھڑا ہوا نہیں ہے. اور جو کچھ لائے ہیں اس میں جو کچھ ہے یہ سچ ہے. یہ محض کوئی خوشخبریاں نہیں ہیں، پیشین گوئیاں نہیں ہیں، یا دھمکیاں نہیں ہیں، یا یہ بھی نہیں ہے کہ انسان اس طرح تفریق میں رہیں اور پھر اس کے بعد سب کوئی اپنے مطابق، اپنے فیصلے کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق یہی سمجھیں کہ ہم جنت میں جائیں گے اور دوسرے دوزخ میں جائیں گے. نہیں، جو کچھ رسول لے کے آیا ہے، یہ قرآن ہو، اس کی تعلیمات ہوں، اس کا اپنا کہنا ہو، اس کا اپنا کرنا ہو، یہ سب یاد رکھیے یہ برحق ہے اور تمہارے رب کی طرف سے ہے. فآمنوا، لہذا ایمان لے آؤ، خیر لکم، تمہارے ہی لیے بہتر ہے، یہ تمہاری خیر خواہی کی جا رہی ہے. وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم نہ مانو تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے. پھر اس کو ضرورت نہیں ہے، یہ نہ سمجھو کہ تم مانو گے تو اس کی بڑائی کوئی بڑھ جائے گی اور نہ مانو گے تو اللہ تعالیٰ بہت چھوٹا ہو جائے گا. ایسا مسئلہ نہیں ہے. کوئی اس کو ہمارا ماننا یا نہ ماننا اس کی بڑائی کو ختم نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ اکبر ہی رہے گا. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو نہ کرو. غلو کیا ہوتا ہے؟ جو بات کہی ہے دین نے اس میں ایگزیگریشن کرنا. یہ دو قسم کی ہوتی ہے، یہ تو بات کو انتہائی بڑھا دینا یا انتہائی گھٹا دینا. اور پھر دین کا معاملہ ہو تو اس میں، حالانکہ دین کو تو ایز اٹ از لینا چاہیے، اس میں تو کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی کرے، اپنی طرف سے کچھ بڑھائے یا اپنی طرف سے کچھ گھٹائے. جو دین نے کہا بس وہی، اور اگر تھوڑا سا گھٹاتا ہے یا بڑھاتا ہے تو یہ غلو ہے. اب اس کی مثال دیکھیے، وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اور اللہ کے بارے میں کچھ بات نہ کرو سوائے حق کے. یعنی جو بات کرو اللہ کا نام لے کے، وہ سچی بات ہو جو اللہ نے کہی ہو، اپنی طرف سے کوئی بات بنا کے اللہ کی طرف منسوب نہ کرنا. کیونکہ عام طور پر یہی ہوتا ہے، دوسرے کو قائل کرنے کے لیے ہم ذرا روحانی طور پر اپنی باتیں شروع کر دیتے ہیں تاکہ روحانی طریقے سے اس کو اپنی طرف کھینچا جائے. اب یہی دیکھیے، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، یقین مانو مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں. مسیح ان کو اس لیے کہا گیا، یہ مسح کرنے سے ہے. مسیح مسح کرنے والا، یعنی ہاتھوں کو ٹچ کرتے تھے ایک بیمار کو تو وہ صحیح ہو جاتا تھا. یہ ان کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا جو سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. نابینا ہوتا، اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے، اس کی بینائی لوٹ آتی.
اس کو برس کی بیماری ہے، اس کے جسم پہ ہاتھ رکھتے اس کا جسم بالکل ٹھیک ہو جاتا۔ کوڑ کی بیماری ہے، جسم پہ ہاتھ رکھتے اس کے جسم کا لٹکا ہوا گوشت وہ ختم ہو جاتا، ایک خوبصورت جسم بن جاتا۔ یہ مسیح ان کو اس لیے کہا گیا۔ اور مسیح الدجال جو ہے اس کو مسیح اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ سیاحت سے ہے، وہ ہر جگہ گھومے گا، وہ سیاحت کرے گا، ادھر جائے گا ادھر جائے گا، اس ملک میں جائے گا اس ملک میں جائے گا، ہر جگہ وہ مسیح ہے۔ مگر سیدنا عیسیٰ ابن مریم مسیح اس معنی میں، اور عیسیٰ ابن مریم کا ہے، یعنی مریم ان کی ماں ہے، باپ نہیں ہے ان کے، اور مریم کے وہ بیٹے ہیں۔ تو یہ پہلے سمجھ لو اور پھر اب سمجھو، رسول اللہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ کلمت اور پھر اللہ کا کلمہ ہے۔ صرف اللہ نے کہا کن، عیسیٰ ہو جاؤ، وہاں ضرورت ہی نہیں تھی کہ کسی مرد سے سیدہ مریم کی شادی ہوتی، اور شادی کے نتیجے میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنی قدرت کو اس لیے واضح کیا کہ مریم ماں بنے لیکن بغیر شوہر کے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم بغیر باپ کے پیدا ہوں۔ یہ کلمہ ہے۔ تو کون کہہ کہ اللہ تعالیٰ بہت کچھ بنا سکتا ہے؟ بھائی یہ غلوب ہوگا، کیا ہم کہیں نہیں جی نہیں، بغیر باپ کے بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو لہذا عیسیٰ علیہ السلام کا باپ جو وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ غلوب ہے بھائی۔ پھر یہ کلمتہ القاہا الی مریم، وہ ایک کلمہ تھا جس کو اللہ نے مریم کی طرف ڈالا، وروح منہ، اور اس کی طرف سے ایک روح تھی، بس۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، لہذا ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاؤ کہ وہ اکیلا ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، وہ کسی کا باپ نہیں ہے۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور غلوب میں مت یہ کہو کہ 3 خدا ہیں۔ انتہو، رک جاؤ، بعد آ جاؤ، خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ اس سے تو تم اللہ تعالیٰ سے کاٹ رہے ہو لوگوں کو، اپنے اس پیغام سے اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو کاٹ رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی خدائی کو تقسیم کر رہے ہو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا خوف دل سے نکل جائے گا، اللہ کی وحدانیت پر لوگ ایمان نہیں رکھیں گے، اور جتنے پہلے رسول آئے ہیں ان رسولوں کے پیغام کو یا ان کی دعوت و تبلیغ کو یہ عقیدہ مائنس کر دے گا۔ اس لیے سنو، انما اللہ الہ واحد، یقین مانو اللہ ایک ہی الہ ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو۔ اولاد کیا؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ تو اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کہہ کے ذمہ داری کا احساس دلایا ہے۔ تو بہرحال جیوز نے غلو یہ کیا کہ جناب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کر کے وہ لمٹ سے آگے نکل گئے۔ حالانکہ تورات میں یہ کہا گیا تھا کہ تورات کی پیروی کرو اور جو بھی رسول ہوں ان سے محبت کرو۔ پھر نصرانیوں کا جو دین میں غلو ہے وہ یہی تھا کہ انہیں کہا گیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرو، لیکن حد سے آگے بڑھتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کے معبود یا اللہ کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا۔ پھر یہ بھی نہ صرف دعویٰ کیا بلکہ یہ بھی کہا کہ ہماری گناہوں کی معافی کا وہ سبب بنے ہیں، اور سولی پہ چڑھ گئے ہیں۔ یہ غلوب ہے بھائی۔ ہمیں بھی اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، آپ نے فرمایا ایاکم والغلوب، مسلمانوں تم بھی دین میں غلوب سے بچنا، کیونکہ تم سے پہلے لوگ دین میں غلوب کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا لوگو علیکم بتقواکم، تم پر تقوی کرنا لازم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں اغوا کر لے۔ میں محمد ابن عبداللہ ہوں، انا محمد ابن عبداللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ واللہ ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی التی انزلنی اللہ عز وجل، اللہ کی قسم میں اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتا کہ تم لوگ مجھے میرے اس مقام سے بلند کر دو جو اللہ سبحانہ و تعالی نے میرے لیے مقرر کیا ہے۔
آج دیکھ لیجئے، ہم نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، مگر غلو یہ کرتے ہیں کہ احمد اور احد میں صرف میم کا فرق ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ کیا مطلب ہے کہ جو عرش پہ مستوی تھا وہ مدینہ میں یا مکہ میں محمد بن کے نازل ہو گیا؟ یہ کیا غلو ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ سب کچھ جانتے تھے، غیب تک جانتے تھے، یہ بھی غلو ہے۔ اگر آپ غیب جانتے تھے تو آپ میدان احد میں زخمی کیوں ہوئے؟ آپ کو گڑھے میں کیوں گرایا گیا؟ آپ پر اٹیک ہوئے ہیں، اگر آپ کو پہلے سے پتا ہوتا تو آپ کبھی میدان کا رخ کرتے؟ نہیں تو قرآن مجید میں آپ کی زبان مبارک سے یہ کہلوایا گیا کہ میں اگر غیب جانتا تو لستکثرت من الخیر، تو میں خیر کو بنسبت تکلیف کے زیادہ پا لیتا۔ تو اس لیے یہ آپ کا ارشاد ہے بھائی، اس کو ہم مان لیں۔ کیا ہے؟ اطاعت، محبت اور پھر نبی علیہ السلام پر ایمان، یہ کٹھے ہونے چاہیے، تینوں کٹھے ہونے چاہیے، ان کو الگ الگ نہ کریں۔ لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله، مسیح ہرگز آر محسوس نہیں کرے گا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو۔ وہ تو کھل کے کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، اور ہم کہتے ہیں نہیں، اس کو بندہ نہ کہیں، بلکہ وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عبدہ و رسولہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو ہم نے اس لفظ کو پسند نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ نور اللہ، نور من نور اللہ۔ کوئی خدا کا خوف کرنا چاہیے ہمیں۔ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور نہ ہی مقرب فرشتے آر محسوس کرتے ہیں، اور جو کوئی اللہ کی عبادت سے آر محسوس کرے اور تکبر کرے تو وہ ضرور ان سب کو اپنی طرف اکٹھا کرے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہ انہیں ان کے اجر پورے پورے دے گا اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا کرے گا۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے عبادت سے آر محسوس کی اور انہوں نے تکبر کیا تو وہ انہیں دردناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ تو اللہ کا فضل کیا ہے؟ یعنی اس زیادہ دینے میں وہ چیزیں بھی ہیں جنہیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا ہو۔ بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے ارد گرد ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آ چکی اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا۔ قرآن مجید ایک برہان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک برہان ہے، حق اور باطل کے درمیان فرقان ہے، اور پھر یہی وہ روشنی ہے۔ اگر اس کو چھوڑ دیں تو ہم تاریکی میں بھٹکیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور انہوں نے اسے مضبوط پکڑا تو ضرور وہ انہیں اپنی طرف سے رحمت میں اور اپنے فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سیدھے راستے کی ہدایت دے گا۔ یہ اللہ کا فضل پھر شامل حال ہو جاتا ہے۔ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، کہہ دیجیے اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ کلالہ کیا ہے؟ ان امرؤ ہلک، اگر کوئی ایسا آدمی مر جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے لیے اس کے ترکہ کا آدھا حصہ ہے، اور اگر فوت ہو جائے تو، اور وہ اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر وہ دو بہنیں ہوں باقی پیچھے تو ان دونوں کے لیے اس بھائی کے ترکہ میں سے 2/3 حصہ ہے، اور اگر وہ کئی بہن بھائی مرد اور عورتیں ہوں تو مرد کے لیے 2 عورتوں کی مانند حصہ ہے۔ اللہ تمہارے لیے احکام واضح کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو کلالہ کے حصے کی بھی بڑی اہمیت ہے، یاد رکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر باقاعدہ نصیحت کی تھی، بار بار یہ نصیحت کی تھی کلالہ کے بارے میں۔ پھر اگلی صورت ہے المائدہ۔ مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو۔ قرآن مجید کی سب صورتوں میں اس لحاظ سے یہ جامع ترین صورت ہے کہ یہ شریعت کے جو فروعی مسائل ہیں، فقہی مسائل،
جیسا کہ حلال اور حرام، یا یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، ان سب کو اس سورت نے اپنے اندر جمع کیا ہوا ہے۔ کوئی فقہی مسائل کبھی قرآن مجید سے بھی پوچھ لیا کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی احادیث جو ہے نا، اس میں بھی فقہی مسائل ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم جان لیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگو جو ایمان لائے ہو سب عہد و پیمان پورے کرو۔ یہ دیکھیے، یہ معاہدے ہیں، معاملات ہیں، ان کو کیسے چلانا ہے، یہ بڑا اہم فرض ہے۔ تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تم پر پڑھے جائیں گے، آئندہ آ رہے ہیں، اور جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار کو حلال نہ سمجھو، احرام کا خیال کرو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ سورت المائدہ ہے، اس کا پچھلی سورت سے بس اتنا تعلق ہے کہ سورہ نساء کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی تھی کہ اللہ نے یہودیوں سے جو وعدے لیے تھے انہوں نے ان کو توڑ دیا۔ تو مناسبت یہ ہے کہ اس سورت کا آغاز مومنوں کو ان وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دینے کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اوفوا بالعقود، جن کے بارے میں اللہ نے سختی سے ڈرایا ہے اور جن کو پورا کرنے کا زیادہ تر دار و مدار دل پر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، وعدوں کو پورا کرنے کی اہمیت یہاں بتائی جا رہی ہے، اور خدا نہ خواستہ وعدہ پورا نہ کیا جائے، عہد شکنی کی جائے تو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس میں قتل و غارت پھیل جاتا ہے، پھر عہد شکنی کی جائے تو دشمن بھی مسلط ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو قوم عہد شکنی کرتی ہے، ما نقض قوم العہد الا سلط علیہم عدوہم، اس پر اس کے دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کرو، اور نہ ہی حرمت والے مہینے کی، اور نہ قربانی کے جانوروں کی، اور نہ پٹے والے جانوروں کی، اور نہ بیت الحرام کا ارادہ کرنے والوں کی، یعنی حاجیوں یا عمرہ کرنے والوں کی، جو اپنے رب کی طرف سے فضل اور رضامندی چاہتے ہیں، اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو اگر تم چاہو تو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ان سے زیادتی کرنے پر آمادہ نہ کرے کہ انہوں نے احرام باندھا ہوا ہو اور وہ جا رہے ہوں، ہماری ان سے دشمنی ہو تو ہم ان پر زیادتی کرنا شروع کر دیں کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا۔ ہم ایسا کام نہیں کر سکتے کہ رد عمل میں پلٹ کر ان کو تکلیف پہنچائیں۔ اور نیکی اور تقوی پر باہم تعاون کرو، اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کے مددگار مت بنو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت سزا والا ہے۔ تعاون علی البر والتقوی، بر تقوی ایک عام تعاون، یہ ایک عام نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب مسلمانوں کو کی ہے۔ تو بر اور تقوی میں فرق یہ ہے کہ بر سے تمام واجب اور مستحب اعمال یا افعال مراد ہیں، اور تمام حرام کاموں کو چھوڑ دینا اور ہر وہ کام کرنا جو اللہ کے قریب کرتا ہو، وہ سب کچھ اس میں شامل ہے۔ اور تقوی سے مراد فرائض کو ادا کرنا اور حرام چیزوں کو چھوڑ دینا ہے، اور اس میں مستحب اعمال شامل نہیں ہیں۔ تو البر اور تقوی، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ البر تقوی سے عام ہے، یعنی البر کا دائرہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ وسیع ہے، اور ان دونوں کا آپس میں بڑا خوبصورت تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی کے کام میں تعاون کرنے کی دعوت دی ہے، اور اسے تقوی کے ساتھ ملا کر بیان کیا ہے، کیونکہ تقوی میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور حسن سلوک میں لوگوں کی رضا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے ساتھ لوگوں کو راضی کرنے کو جمع کر لے تو اس کی خوش نصیبی مکمل اور اس کی نعمت عام ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال بر کی بہت سی اقسام ہیں۔ نیکی کی طرف دوسروں کو رہنمائی کرنے پر بھی اجر ملتا ہے، لیکن اسم اور عدوان میں ایک دوسرے سے تعاون نہیں کرنا۔ اسم یہ ہے کہ جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے ترک کر دیا جائے، اور عدوان یہ ہے کہ ان حدود سے تجاوز کر لیا جائے جو اللہ نے ہمارے دین، ہماری جانوں یا دوسرے انسانوں کے بارے میں مقرر کر رکھی ہیں۔ گناہ پر تعاون کرنے پر اللہ تعالی مسلسل ناراض رہتا ہے۔ گناہ پر مدد کیجئے، کوئی نہ کوئی وبال آ جاتا ہے۔ تو بہرحال علماء کا کہنا یہ ہے
کہ یہ آیت اتنی عظیم آیت ہے کہ انسان خود کو اس آیت پر عمل کا عادی بنائے۔ پھر فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم، حرام کیا گیا تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ وما، ماں کا لفظ جانور بھی کر سکتے ہیں یا کوئی شے بھی کر سکتے ہیں۔ وما اہل میں یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام کسی شے پر یا کسی جانور پر پکارا گیا ہو کہ یہ اس کے لیے ہے تو یہ بھی حرام ہے۔ تو سوچ لیں، یہ جو ہم کہتے ہیں یہ نظر اللہ ہے اور یہ نیاز حسین ہے، وہ کیوں بھائی؟ اللہ کے نام کی نیاز ہونی چاہیے، غیر اللہ کے نام کی نہیں ہونی چاہیے۔ تو میتہ کہتے ہیں ڈیڈ ون کو، یعنی جس کو ذبح نہ کیا جا، فوت ہو گئی، بکری تھی، حلال ہے، رات کو کھڑی، صبح اٹھیں تو مری پڑی تھی۔ اس طرح دم کہتے ہیں اس خون کو جو ذبح کرتے وقت جانور کے گلے سے نکلتا ہے۔ اور لحم الخنزیر یعنی سور کا گوشت، سور سارے کا سارا، اور وما اہل لغیر اللہ بہ، یہ سب حرام ہے۔ پھر آگے دیکھیے والمنخنقۃ، اور گلا گھٹ کر مرنے والا اور چوٹ لگ کر مرنے والا اور بلندی سے گر کر مرنے والا اور سینگ لگنے سے مرنے والا اور جس میں سے درندے نے کھایا ہو مگر وہ جسے تم نے مرنے سے قبل ذبح کر لیا ہو، اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو۔ تو آستانوں پہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی قبر ہوتی ہے یا کوئی بت ہوتا ہے، انہی کے نام پہ یہ سب کچھ ذبح کیا جاتا ہے۔ اور یہ کہ تم تیروں پانسوں کے ذریعے قسمت معلوم کرو، یعنی میری قسمت کیا ہے جی، میں کل سفر کرنا چاہتا ہوں، جاؤں کہ نہ جاؤں، کیا یہ سفر مبارک ہوگا یا نہیں؟ تیر پھینکا، دائیں طرف گیا تو کہا جاؤ اور بائیں طرف گیا تو کہا نہیں جاؤ۔ تو بھئی تیروں کے ساتھ اپنے مستقبل کو کیوں وابستہ کرتے ہو؟ یہ تو تیر ہیں بھئی، بے جان چیزیں ہیں۔ یہ سب بدترین گناہ ہیں۔ آج کفر کرنے والے مسلمانوں تمہارے دین کو مغلوب کرنے سے مایوس ہو گئے۔ یہ مغلوب کرنے کا مطلب ہے کہ تمہارے پاس جو ٹھوس دین، ٹھوس عقیدہ، بالکل واضح اور عین فطری دین جو آ چکا ہے، اب اس کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا۔ بس تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ کتنی زبردست آیت ہے، کتنی خوشی ہونی چاہیے مسلمانوں کو۔ اور یہ دین یاد رکھیے قیامت تک کے لیے مکمل دین ہے ہمارے پاس، یہ نعمت پوری ہو چکی ہے، اور اس دین کو اگر اسلام کے طور پر ہم لیں گے تو اللہ پسند کرے گا، لیکن اس میں لڑائی جھگڑے کر کے مختلف فرقے بنا لیے تو پھر اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ وہ پہلوں نے بھی کیا تھا، وہی کام اگر ہم کریں گے تو وہی کام ہوگا۔ تو جو کوئی شدید بھوک سے مجبور ہو گیا اور گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہیں تو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی وہ جان بچانے کے لیے تھوڑا سا کھا لے حرام، اس کے لیے اجازت ہے، بشرطے کہ دل سے رغبت نہ ہو اس کو، وہ جی آج موقع ملا ہے کھا لیتا ہوں، اتنا کھائے جان بچ جائے، اور یہ نہ سوچے کہ آج موقع ملا ہے تو آج پیٹ بھر کے کھا لیتا ہوں۔ یہ سب غلط سوچیں ہیں۔ تو دین کی تکمیل اللہ کا بڑا احسان۔ دینی احکامات جو ہیں ان کے لیے ہمارے پاس جو کتاب و سنت ہیں یہ کافی ہیں، اس میں سب اصول بھی مل جاتے ہیں، سب فروعی فقہی مسائل بھی مل جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں لے جانے اور جہنم سے بچنے والے ہر عمل کی تعلیم دینا یہ ہم سب جانتے ہیں۔ یسألونک ماذا احل لہم، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال کیا گیا ہے۔ کہہ دیجئے تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئیں، اور ان شکاری جانوروں کا کیا ہوا شکار بھی حلال ہے جنہیں تم نے سدھار رکھا ہے۔ تم بسم اللہ پڑھ کے اس کو چھوڑتے ہو، وہ آگے جاتا ہے، شکار کو پکڑ لیتا ہے، اتنے میں تم پہنچتے ہو اور اس کو ذبح کر لیتے ہو، تو یہ ٹھیک ہے۔ تم انہیں شکار کرنا سکھانے والے ہو، تم انہیں اس میں سے سکھاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، اپنے شکاری کتے کو یا شکاری جانور کو، تو اس میں سے تم کھاؤ جو انہوں نے تمہارے لیے پکڑ رکھا ہے، لیکن اگر اپنے لیے کھا لیا ہے تو پھر اس میں سے نہ کھاؤ۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور کھاتے وقت یا ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔
تو غیر اللہ کے نام پر اگر ذبح کیا گیا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ نہیں کھانا. یہاں اللہ کا نام لینا ہے، بسم اللہ، نیت بھی دل میں یہی ہو. تو علم کی فضیلت دیکھیے، اس آیت میں علماء یہ کہتے ہیں، یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ عالم کو وہ فضیلت حاصل ہے جو لا علم کو نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کتا بھی جسے علم دیا گیا ہو تمام کتوں سے بہتر گردانا گیا ہے. الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، اور جو لوگ کتاب دیے گئے ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. اور پاک دامن مومن عورتیں اور پاک دامن عورتیں ان کی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے وہ بھی حلال ہیں. یعنی ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے جب تم انہیں ان کے مہر دے دو، بشرطے کہ نکاح میں لانے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے اور نہ چھپے دوست بنانے والے. یہ چھپے دوست وہی متخذی اخدان کا جو لفظ ہے، گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ بنانا. اور جو کوئی ایمان کا انکار کرے، اس کو نہیں مانے گا، تو یقیناً اس کا عمل ضائع ہو گیا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. اب یہاں دیکھیے، مہر کی نسبت عورت کی طرف کی گئی ہے، یعنی دلیل یہی ہے کہ مہر سارے کا سارا عورت کا ہوتا ہے اور کسی کے لیے اس میں سے کوئی حصہ نہیں، الا یہ کہ وہ عورت خود اپنے شوہر کو کچھ دے دے. یہ مہر عورت کا حق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو، یہ وضو کا طریقہ ہے، یہ بھی فقہی مسئلہ ہے، دیکھ لیجئے، تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو. یہ وضو کا طریقہ بتایا. اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی سنت میں کچھ فروعی مسائل بھی بتائے ہیں، فقہی مسائل، کہ مثال کے طور پر 3 بار ہر عضو کو دھونا ہے، مسح سر کا 1 بار کرنا ہے، کان کا مسح بھی کرنا ہے، دائیں طرف سے سٹارٹ لینا ہے اور بائیں طرف سے اینڈ کرنا ہے. یہ مسائل ہیں جو نبی علیہ السلام نے بتایا میں. پھر فرمایا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے واپس آیا ہو یا تم نے عورتوں سے ملاپ کیا ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، پاک ہو جاؤ، غسل بھی ہو جائے گا، وضو بھی ہو جائے گا، نماز پڑھو. پھر وہ پاک کیسے کرو تیمم؟ پھر اس سے اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو، بس نماز پڑھ لو، پاک ہو تم. اللہ تم پر کوئی تنگی نہیں کرنا چاہتا. اللہ یہ نہیں کہتا کہ نہیں پانی نہیں ہے تو بھی تلاش کرو، نماز نہیں ہو سکتی. پانی ہے مگر تم بیمار ہو پھر بھی تم نے نہانا ہے، تو یہ تو پھر دین کی تنگی ہوئی نا. لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے، بس اتنا چاہتا ہے. کسی طرح نہا لو، پانی مناسب ہے نہا لو، پانی ملتا ہے نہا لو، ناپاک حالت میں نہ رہو. اور اگر پانی نہیں ملتا تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، پھر بھی پاک ہو جاؤ گے، اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دے تاکہ تم شکر ادا کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی جو نعمت تم پر ہے اسے یاد کرو، یعنی قرآن، اللہ کے رسول، ان کی تعلیمات. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس کا وہ پختہ عہد بھی یاد کرو جو اس نے تم سے مضبوط باندھا. اذ قلتم، جب تم نے کہا سمعنا وَأَطَعْنَا، گویا کہ تم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو یہ گواہی ہوتی تھی کہ اب اللہ کی عبادت ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی. یہ معنی سمعنا واطعنا کا. واتقوا اللہ، اور اس کی نافرمانی سے بچنا. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے لیے خوب حق پر قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ. مزہ آتا ہے ایسے ایمان کا. اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو، کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی انصاف ہو، مگر یہ سوچنا یہ تو ہمارے دشمن ہے، یہ تو اپنی برادری کا نہیں ہے، یہ تو اپنا دوست ہی نہیں ہے، تو لہذا اس کے ساتھ انصاف نہیں ہونا، یہ ہماری پارٹی کا نہیں ہے. عدل کرو، وہ تقوی سے زیادہ قریب ہے
اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، اللہ نے ان سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، مگر جنہوں نے ہمارا انکار کیا، ہماری ان تعلیمات کا اور ہماری ان آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ پھر جہنم کے ساتھی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی، جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائے تو اس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ اور اللہ سے ڈرو، ایمان والوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ تو اللہ دشمنوں سے بھی بچاتا ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو، زبردست ہاتھوں کو، طاقتور ہاتھوں کو تمہاری طرف بڑھائیں، تم پر زیادتی کریں، تم سے جنگ کریں، تم پر اٹیک کریں، مگر یہ اللہ ہی ہے جو مہربانی کر کے ان کے ہاتھوں کو تم سے دور کر دیتا ہے، ان کے شر سے تمہیں بچا لیتا ہے۔ یہ کئی واقعات ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اور صحابہ کرام کے ساتھ ہوئے ہیں۔ دشمنیاں کیا کم تھیں۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یقیناً اللہ نے بنو اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، اور ہم نے ان میں 12 نگران مقرر کیے تھے۔ 12 قبیلے تھے، ہر ایک کا ایک نگران بنا دیا۔ اور اللہ نے کہا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی مدد کی، یعنی رسولوں کے مشن کے ساتھ تم لگے رہے اور اللہ کو قرضہ دیا، اس کی راہ میں بہت کچھ خیرات کیا، انفاق کیا، تو میں واقعی تم سے تمہاری برائیاں دور کر دوں گا، اور میں ضرور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو اس کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ تو دیکھ لیجئے، ماضی میں بھی رسول کی تعلیم کو عام کرنا سکھایا گیا تھا، اس کا ساتھ دینے کا کہا گیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا، نضر اللہ امرأ سمع منا شیئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ اوعى من سامع۔ آپ فرماتے ہیں اللہ اس چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی اور پھر بالکل اسی طرح یاد کیا اس کو اور دوسروں تک پہنچا دیا جس طرح اس نے سنی تھی، کیونکہ بہت سے پہنچائے جانے والے سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو فائدہ اٹھاتا ہے نا، وہ پھر زیادہ کام دے دیتا ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، تو ان کے اپنے پختہ عہد کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی کہ دین پر ہم چلیں گے مگر وہ نہیں چل سکے۔ بار بار اس کی مخالفت، ہر مسئلے میں جہاں حلال حرام کی بات تھی اس میں بھی مخالفت، پرواہ نہیں کی۔ تو یہ عہد کو توڑنا، لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ نبی کی بات، قرآن کی بات، تورات کی بات کوئی اثر نہیں کرتی۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ الفاظ کو ان کی اصل جگہوں سے تبدیل کر دیتے ہیں، اور جو نصیحت وہ کیے گئے تھے اس کا ایک بڑا حصہ وہ بھول گئے۔ آج یقین مانیے بڑا ڈر لگتا ہے، قرآن مجید جتنا ہم سنتے ہیں، جتنی تلاوتیں سنتے ہیں، جتنا خود پڑھتے ہیں، جتنے ترجمے، تفسیر اور دورہ قرآن اٹینڈ کرتے ہیں، مگر قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق اور کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ وجہ یہ کہ ہم خود اگر اپنا اندازہ کریں تو دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ دل ہمیں یہی سمجھاتا ہے یہ بات سنی ہوئی ہے۔ یہ دل کی سختی ہے اور کچھ نہیں، اور یہی وہ چیز ہے جو قرآن سے دوری کا ایک سبب ہے۔ ایسے دل کی سختی جو ہے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ قرآن کا تو ایک ایک جملہ انسان کو رلا دے، اللہ کے آگے گرا دے، اپنے گناہوں پر نظر ثانی کرنے کی توفیق دے دے، اور معافی مانگنے اور استغفار کرنے کے لیے بندے کو اللہ کے آگے جھکا دے۔ ہونا تو یہ چاہیے، مگر حقیقت یہی ہے، سوچتے ہیں بہت دفعہ پڑھا ہے، بہت دفعہ سنا ہے، آتا ہے بہت کچھ، اور کوئی نئی بات کی تلاش میں رہتے ہیں، مگر جو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ عمل کرو، اس پر ہمارے اندر ہمت اور طاقت پیدا نہیں ہوتی، جرت پیدا نہیں ہوتی کہ میں اس گناہ کو چھوڑ دوں، اس غلط کام کو چھوڑ دوں۔ جو گھبراہٹ ہوتی ہے اس غلط کام کو چھوڑنے میں، اس میں ہم اللہ پر ایمان کم رکھتے ہیں،
مگر اپنے بازو پر، اپنی صلاحیت پر زیادہ ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید دل میں کوئی اثر نہیں کرتا، دل سخت ہو جاتے ہیں۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جو نصیحت وہ کیے گئے تھے اس کا ایک بڑا حصہ وہ بھول گئے۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اور آپ ہمیشہ ان کی طرف سے کسی نہ کسی خیانت پر اطلاع پاتے رہیں گے، سوائے ان میں سے چند لوگوں کے، بس آپ انہیں معاف کر دیں اور درگزر کریں، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب بتائیے، بات ان کی ہو رہی ہے، لیکن اب بتائیے کیا ایسی باتیں ہماری نہیں کہ آئے دن ہم کسی مسلمان کا شکوہ دوسرے مسلمان کے بارے میں نہیں سن رہے کہ اس نے اس سے خیانت کی، اس نے اس سے دھوکہ کیا، وہ پیسے کھا گیا، لے گیا، ہر ایک سے۔ یہ قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا تو صحابہ کرام نے اپنے آپ کو ایسا چینج کر رکھا تھا کہ بہتری کی طرف جا رہے تھے، مگر برائیاں دوسروں کی ان کو بتائی جا رہی تھی۔ آج قرآن مجید انڈائریکٹ وے میں ہمیں یہی باتیں کر رہا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ ہم نصرانی ہیں، ہم نے ان سے پختہ عہد لیا، تو جو نصیحت وہ کیے گئے تھے اس کا ایک بڑا حصہ وہ بھی بھول گئے۔ دیکھیے، پہلے جوز کی بات تھی، اب نصرانیوں کی بات بھی ہے۔ تو ہم نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان عداوت اور بغض ڈال دیا کہ آپس میں ہی وہ لڑتے رہیں۔ یہ ایک سزا ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے کوئی عہد کو بندہ جب توڑے تو اس کی پھٹکار یہ بھی پڑتی ہے کہ جو رب کی طرف سے بہترین نصیحتیں دی جاتی ہیں، بندہ کہتا ہے بہت سنی ہے، اس پہ عمل نہیں کرتا، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ آپس میں ایک ہی مذہب کے لوگ، ایک ہی مسلک کے لوگ آپس میں عداوت اور بغض کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ وقتی نہیں ہوتا، نسل در نسل چلتا ہے، اور قیامت تک اللہ فرماتے یہ چلے گا۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور اللہ ضرور انہیں اس کی خبر دے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے جو تمہارے لیے بہت سی ان چیزوں کو واضح کرتا ہے جو تم کتاب میں سے چھپاتے تھے، اور وہ بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ اس کا ذکر یہ بھی نہیں کر رہا، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے، اس میں روشنی ہے، تاریکی سے نکل آؤ۔ یہدی باللہ من اتبع رضوانہ، اللہ اس کے ذریعے اپنی سلامتی کے راستوں کی طرف ہدایت کرتا ہے جو اس کی رضامندی کی پیروی کرے، اور وہ انہیں اپنے اذن سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ جو اللہ کی رضا کے متلاشی رہتے ہیں، مسلسل اس میں لگے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی جبریل امین سے فرماتا ہے کہ میرا فلاں بندہ میری رضا کی تلاش میں ہے، آگاہ رہو کہ اس پر میری رحمت ہے، وَإِنَّ رَحْمَتِي عَلَيْهِ۔ جبریل علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ فلاں آدمی پر اللہ کی رحمت ہو، تو حاملین عرش بھی یہی کہتے ہیں، اور ان کے آس پاس جتنے فرشتے بھی ہیں وہ بھی یہی کہنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ ساتوں آسمانوں والوں میں بھی یہی کہنے لگتے ہیں۔ پھر یہ بات زمین میں لوگوں کے دلوں میں اتار دی جاتی ہے۔ رضا تلاش کیجئے بھائی، چھوڑیے ان باتوں کو، کچھ نہیں ملتا ان سے، وقت ہے گزر رہا ہے، اب تک جو کچھ کیا کیا حاصل ہوا اس سے؟ ہونا یہی چاہیے، ہم سب لوگ کوشش یہی کریں کہ اختلافات کے دلدل سے نکل کے صرف اسی طرف آ جائیں۔ بار بار قرآن مجید کہہ رہا ہے یہ خیر اسی میں ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا بے شک اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ کہہ دیجئے تو کون اللہ کے آگے کسی چیز کا اختیار رکھتا ہے؟ اگر اللہ نے ارادہ کر لیا کہ وہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور جو بھی زمین میں ہے سب کے سب کو ہلاک کر دے، کوئی ہے جو آگے آئے اور اللہ کا مقابلہ کر سکے؟ اور اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمان اور زمین کی، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اللہ کی بادشاہت ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی یہ باتیں ٹھیک نہیں ہے کہ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ایک عقیدہ کتنا غلو آ گیا کہ مسیح ہی اللہ ہے، عجیب سا عقیدہ۔ اور جب مسیح علیہ السلام مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں تو مریم پیدا ہوئی تو مسیح نہیں تھے،
اور جب مریم کی والدہ پیدا ہوئی تو مریم نہیں تھی، ان سے پہلے کا بڑا زمانہ ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کو کیا کر رہے ہیں؟ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور یہود و نصارہ نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں. یہ ہے بس. کیا اللہ اپنے بیٹوں کو دوزخ میں ڈالے گا؟ اپنے محبوب لوگوں کو اتنا کچھ نوازا ہے دنیا میں، کیا بعد میں نہیں نوازے گا؟ قل، ان سے کہیے، فلم یعذبکم بذنوبکم، پھر کیوں وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب دیتا ہے؟ یعنی ماضی جو ہے تم اللہ کے بیٹے تھے تو کیا کچھ ہوا تمہارے ساتھ؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم ایک انسان ہو ان میں سے جنہیں اس نے پیدا کیا. اپنے آپ کو انسان سمجھو، بیٹے نہ سمجھو. پھر دوسری بات، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمان اور زمین کی اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف سب نے لوٹنا ہے. بس تمنا انسان کر لے جناب میں تو اللہ کا بڑا محبوب ہوں. اللہ کی محبت تمناؤں سے نہیں ملتی، بلکہ ایسے کام کرنے سے ملتی ہے جنہیں وہ اللہ پسند کرتا ہے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تحقیق تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد ہمارا رسول آ گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہارے لیے حق واضح کرتا ہے، سچی سچی باتیں کرتا ہے، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا، ہم تو انتظار کر رہے تھے، وہ آ گیا اب تو یقیناً تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا اب آ چکا ہے، اس کو مان لو. اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. یعنی اس کے پاس یہ قدرت تھی تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول بنایا، ان پر کتاب نازل کی. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی، جب اس نے تم میں انبیاء بھیجے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور اس نے تمہیں وہ دیا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا. کتنی بڑی نعمتیں تھی. کثرت نعمت کو یاد کرنا ہی اصل عبادت ہے، اس سے دل کے اندر خوشی پیدا ہوتی ہے. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم اس مقدس زمین میں یعنی بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، فتح کر لو گے اس کو، اور تم اپنی پشتوں پر نہ پھر جانا ورنہ تم خسارہ پانے والے ہو کر پلٹو گے. کہنے لگے، یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اس میں تو بڑے جابر قسم کے لوگ آباد ہیں، اور بے شک ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں، پھر جب وہ اس سے نکل جائیں گے تو یقیناً ہم داخل ہونے والے ہیں، ہم لڑ نہیں سکتے. قال رجلان من الذین یخافون، اور جو لوگ نافرمانی سے ڈرتے تھے ان میں سے دو آدمیوں نے جن پر اللہ نے انعام کیا تھا، وہ اپنے بنی اسرائیلی بھائیوں سے کہنے لگے، تم ان پر دروازے سے داخل ہو جاؤ، پھر جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم ہی غالب آنے والے ہو، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر توکل کرو. اس پر بھی وہ کہنے لگے، قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا موسیٰ بے شک ہم ہرگز اس میں کبھی بھی داخل نہ ہوں گے جب تک وہ اس میں رہیں گے. وہ قوم اگر وہاں آباد ہے ہم داخل نہیں ہوں گے، ہم نہیں ان سے لڑ سکتے، ہمیں مار دیں گے وہ. لہذا جاؤ تم اور تمہارا رب اور دونوں جنگ کرو، ہم یہاں بیٹھے ہیں، جب فتح ہو جائے تو ہمیں بلا لینا. انا ہاہنا قاعدون، تو انسان کا عمل اس کے ایمان کے دعوے کی تصدیق کرتا ہے. عمل یہ ہے تو ایمان پھر کیسا ہے؟ قال رب انی لا املک، موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر پھر بد دعا کی. اور نبی جب ہاتھ اٹھا لیتا ہے نا بس اللہ پھر اس دعا کو قبول کر لیتا ہے، قوم کی بدبختی آ جاتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرے رب میں اپنی جان اور اپنے بھائی کے سوا کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، یہ قوم اب بڑی نافرمان بن چکی ہے. فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، بس تو ہمارے اور فاسق قوم کے درمیان جدائی ڈال دے، اب میں ان میں نہیں رہنا چاہتا، بڑا سمجھا چکا. قال، اللہ نے دعا سن کے فرمایا، فَإِنَّا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، بے شک وہ زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے. جو بغیر لڑائی کے صرف دروازے سے داخل ہونے میں جس کو وہ فتح کر سکتے تھے، اب اس سرزمین میں 40 سال تک وہ داخل نہیں ہو سکتے. اب کیا ہوگا؟ یتیہون فی الارض، وہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے. فلا تأس علی القوم الفاسقین، پس تم فاسق قوم پر افسوس مت کرو.
اب جناب موسیٰ علیہ السلام بھی ان 40 سالوں میں فوت ہو گئے، ہارون بھی فوت ہو گئے، کتنی بڑی خیر ختم ہو گئی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور آپ انہیں آدم کے 2 بیٹوں کی خبر ٹھیک ٹھیک سنا دیں، حابیل اور قابیل کی۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے سے قبول نہ کی گئی۔ جس کی قبول نہ کی گئی اس نے کہا میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا، تمہاری قربانی کیوں قبول ہوئی ہے، میری کیوں نہیں ہوئی؟ حسد۔ پہلے نے کہا اللہ تو صرف متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے، بھائی تم بھی متقی بن جاؤ، اللہ کے لیے کرو، نیت صحیح کر لو، خدا کا خوف اپنے دل میں رکھو، بس۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، اگر تو نے مجھے مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے تمہاری طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ قتل کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے، اس کا بڑا نقصان ہے، اس کی بہت بڑی سزا ہے۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، بے شک میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ پلٹے رب کے حضور، پھر تو آگ کے ساتھیوں میں شامل ہو جائے، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ، تو اس کے لیے اس کے نفس نے اپنے بھائی کو قتل کرنا آسان بنا دیا، سو اس نے اسے قتل کر دیا، پھر وہ خسارہ پانے والوں میں شامل ہو گیا، مار دیا چھوٹے بھائی کو، نیک بھائی کو گناہگار بھائی نے مار دیا۔ فبعث اللہ غرابا، پھر اس کے بعد اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ وہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ پڑی تھی لاش، اور مار دیا تو کم از کم اس کو زمین میں دفن تو کرو۔ قال یا ویلتا، کوے کی اس حرکت کو دیکھ کے وہ افسوس سے کہنے لگا مجھ پر افسوس، کیا میں اس کوے سے بھی عاجز ہو گیا، کہ میں اس کوے جیسا ہو جاؤں کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا سکوں؟ تو وہ نادم ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ تو یہ قتل کرنا بہرحال یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ نادم ہونے والے کا مطلب یہی ہے کہ انسان قتل کر کے بعد میں پچھتاتا ہے، کیونکہ اس کی بھیانک سزا ہے دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں بھی۔ اور بھیانک سزا یہ بھی ہے کہ جس چیز کو جاری کیا اور بعد میں اگر انہوں نے اسی عمل کو شروع کر دیا تو جس نے گناہ شروع کیا تھا پچھلوں کا گناہ بھی اس کو ملتا رہے گا۔ من اجل ذالک، یہی وجہ ہے ہم نے بنو اسرائیل پر فرض کر دیا کہ جس نے کسی جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر قتل کیا یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے اس کی زندگی بچائی تو گویا اس نے تمام انسانوں کی زندگی بچائی۔ اور البتہ تحقیق ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر بھی اس کے بعد بہت سے لوگ زمین میں البتہ زیادتی کرنے والے ہیں۔ تو یہ ہے قتل کی سنگینی، سخت وعید ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، سمجھایا کہ باز آ جائیں ایسی حرکتوں سے، ورنہ پوری دنیا کو سزا دینے والی بات ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ان کا بدلہ یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں یا اس سرزمین سے نکال دیے جائیں جہاں یہ رہتے ہیں۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ الا الذین تابوا، ہاں وہ لوگ مستثنا ہیں جو تمہارے ان پر قابو پانے سے پہلے ہی توبہ کر چکے، تو ان کو پھر کوئی سزا نہیں دینی۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اس کی طرف قرب کا وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ قرب کا وسیلہ کیا ہے یا وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ ایک ذریعہ ہے کہ کوئی کام ایسا کرے یا کچھ کریں کہ اللہ کے قریب ہو جائیں، یہی مطلب ہے نا اس کا۔ تو قرب کا ذریعہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، آپ کی حدیث ہے، یا کعب بن عجرۃ، کعب بن عجرہ میرے صحابی، الصلاۃ قربان، نماز قربت کا ذریعہ ہے۔ آپ کی یہ حدیث ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، میرا بندہ سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، بس سجدوں میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو۔ فاکثر الدعاء، قرآن سے تعلق ہو
یہ بھی اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان للہ اہلین من الناس، بے شک کچھ لوگ اللہ والے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی من ہم یا رسول اللہ، وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، قرآن والے ہی اہل اللہ ہیں اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ رات کے آخری حصے میں ذکر، یہ بھی اللہ کا قرب پانے کا ذریعہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل الآخری، رات کے آخری حصے میں بندہ اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ مِمَّن يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ، اگر ہو سکے تو تم اس وقت اللہ کا ذکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ تو ایسا کر لو۔ یہ طریقہ ہے قرب کا، کچھ کریں گے تو قریب ہوں گے، ورنہ ایسے محض دعوے جو ہے نا وہ کچھ نہیں، اللہ کا کہنا نہ مانا جائے اور کوئی اور راستے تلاش کیے جائیں، یہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اگر ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا ہو اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو تاکہ وہ اس کے ذریعے قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے معاوضہ بھی دے دیں، تو وہ ان سے قبول نہ کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یریدون، وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں کچھ دے دلا کے، مگر ہوگا تو کچھ دیں گے نا، لیکن وہ اس سے نکلنے والے نہیں، اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اور چور مرد ہو اور چور عورت، پس ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ یہ بدلہ ہے اس کا جو ان دونوں نے کمایا چوری کر کے۔ نکال من اللہ، اللہ کی طرف سے عبرت ناک سزا ہے۔ عبرت ناک یعنی دوسرے اس سے عبرت حاصل کریں گے، چوری کی تو ہمارے ساتھ بھی یہ ہوگا، ایک دفعہ کرو تو صحیح، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پھر کوئی چور چوری کرے یا چوری کا سوچے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ یہاں چور مرد کا ذکر پہلے کیوں کیا اور چور عورت کا بعد میں کیوں کیا؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مال کی محبت مردوں میں زیادہ غالب ہوتی ہے، اس لیے وہ چوریاں کرتے ہیں۔ چوری کے وقت ایمان بھی نکل جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، جب چور چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ فمن تاب من بعد ظلمه، تو جو کوئی اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو یقیناً اللہ اس پر مہربان ہوگا، بے شک بہت اللہ بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ بس چور کی توبہ کی شرائط ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے پچھلے اعمال پر نادم ہو اور تہیہ کر لے کہ آئندہ کبھی یہ کام نہیں کروں گا، ایک بات۔ دوسری یہ بھی ہے کہ چوری کیا ہوا مال جو ہے وہ ان کے حقداروں کو واپس لوٹا دے، یہ نہیں لوٹ کے اپنے پاس رکھے کہ میں اللہ توبہ کرتا ہوں آئندہ نہیں کروں گا، وہ بھی واپس کرنا ہے۔ ہاں یہ بات اس لیے بھی ہے کہ ہوتا ہے اکثر و بیشتر یہ چوریاں جو ہے نا، کچھ چوریاں، کرپشن جو آج کل کے بڑے لفظ ہیں، کرپٹ ہیں لوگ، کرپشن ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ ناجائز طریقے سے اینٹھا ہوا مال جو ہے یہ سب چوریاں ہی ہیں، اور کیا ہے؟ دوسرے کو کہنا کہ چور ہے، بندہ پہلے اپنے آپ کو بھی ذرا دیکھ لے، خود بھی دیکھے نا کہ والسارق والسارقۃ تو آخر کس کے لیے ہے؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں علم نہیں کہ بے شک اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمان اور زمین کی؟ پھر اس کی سزا پہ تم کیوں اعتراض کرتے ہو؟ پھر چور کا ہاتھ کیوں کاٹیں؟ وہ بھائی اللہ ہے، بادشاہ ہے، بادشاہ کا حکم ہوتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ مائٹ از رائٹ، وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول وہ لوگ آپ کو غمگین نہ کریں جو کفر میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں اور جنہوں نے اپنے منہوں سے کہا کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور ان میں سے جو یہودی بن گئے وہ بہت زیادہ سننے والے ہیں، یعنی کان لگاتے ہیں جھوٹ کو، بہت زیادہ سننے والے ہیں، بہت زیادہ سننے والے ہیں دوسری قوم کے لیے جو آپ کے پاس نہیں آئے۔ وہ الفاظ کو ان کی جگہ مقرر ہونے کے باوجود تبدیل کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر تم یہ حکم دیے جاؤ تو اسے لے لو، اور اگر تم یہ حکم نہ دیے جاؤ تو بچو، ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں۔ اور اللہ جس کی آزمائش کا ارادہ کر لے تو آپ اسے اللہ سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نہیں چاہتا
کہ ان کے دلوں کو پاک کرے. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. سماعون للکذب، بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کو، بہت زیادہ کھانے والے ہیں حرام کو. پھر اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو ان کے درمیان آپ فیصلہ کریں یا ان سے اعراض کریں، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں گے تو وہ ہرگز آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں. بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. اور آپ کے پاس آتے تھے کہ ہمارا مسئلہ ہے، آپ اس کا فیصلہ کیجیے. آپ یہی فرماتے لاؤ اپنی کتاب، تمہاری کتاب کے مطابق میں فیصلہ کرتا. یہ انصاف تھا. اور جب آپ نے فیصلہ کیا، اس میں انہوں نے دھاندلی کرنا چاہی، آپ نے فیصلہ کیا تو پوچھا بھئی تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ جب سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے تم اس کو امپلیمنٹ کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں جی بات یہ ہے کہ بڑے لوگوں پر قانون شریعت کا ہم امپلیمنٹ نہیں کرتے. ان کی عزت ہوتی ہے، بڑا احترام ہوتا ہے، پیسے والے ہوتے ہیں، پھر ہمیں بھی وہ کچھ پیسے شیسے دے دیتے ہیں، تو اس لیے ہم انہیں کچھ نہیں کہتے. بلکہ زیادہ سے زیادہ اگر کرتے ہیں تو ان کا منہ کالا کر دیتے ہیں اور چند لوگوں کے سامنے بس چھپ کے، تاکہ پبلک کو پتہ نہ چلے. لیکن جو غریب ہے، بے بس ہے، کمزور ہے، اس کو نہ صرف ہم شریعت کے مطابق سزا دیتے ہیں بلکہ لوگوں کو بھی بتاتے ہیں کہ یہ ہیں ہم مسلمان، یہ ہیں ہم کتاب اللہ کو نافذ کرنے والے لوگ. اللہ فرماتے ہیں آپ ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کیجیے. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. سحت حرام مال کو کہتے ہیں. یہ جب آ جائے نا، کوئی مالک بن جائے حرام مال کا، تو یہ نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے، یعنی ان کو ختم کر دیتا ہے، نیکیوں کی جڑ کاٹ دیتا ہے. حرام مال انسان کی مروت اور وقار کو بھی تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. تو بہرحال یہ دیکھ لیجئے، جسم اور دل کی ناپاک غذا ہے یا حرام مال. اس سے انسان خود بھی پلے، بیوی کو بھی کھلائے، بچوں کو بھی کھلائے، تو سوچئے کیا اثر ہوگا. جسم اور دل کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ حرام مال نہ کھایا جائے. جو حرام کھائے گا جنت اس پر حرام ہے. یہ صاف صاف آپ نے فرمایا. آپ فرماتے ہیں بے شک وہ گوشت اور خون جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام اور رشوت خوری پر بڑھا اور پلا ہو. یہ تو جہنم کا زیادہ مستحق ہے. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور وہ آپ کو کس طرح منصف بناتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، پھر اس کے بعد بھی وہ منہ موڑ جاتے ہیں. اور یہ لوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں، اپنی کتاب کو ایمان نہیں لاتے تو آپ کو کیسے مانیں گے. اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، بے شک ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور نور تھا، جس کے مطابق اللہ کے فرما بردار نبی ان لوگوں کے لیے فیصلہ کیا کرتے تھے جو یہودی بن گئے تھے. اور اسی طرح ربانی اور علماء و فقہا بھی اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے اور وہ اس پر گواہ تھے. تو اب نہ مانے تو ان کی اپنی مرضی. اور لوگوں، اہل کتاب، تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو. اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا تو یہی لوگ کافر ہیں. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے ان کے لیے اس کتاب میں لکھ دیا تھا کہ بے شک جان کے بدلے جان. کسی نے جان لی ہے تو قاتل کو قتل کیا جائے. آنکھ کے بدلے آنکھ، آنکھ پھوڑی ہے تو اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی. ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بھی بدلہ ہے. تو جو کوئی معاف کر دے کہ بھائی میرے زخم کا میں بدلہ نہیں لیتا، تم نے میرا دانت توڑا ہے، میں تمہارا دانت نہیں توڑتا، تو وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا. اور جو کوئی اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے اتارا ہے تو یہی لوگ ظالم ہیں. آپ دیکھ لیجئے جسم کتنا مبارک ہے، اس کے اعضاء کا بھی اللہ تعالیٰ نے قصاص رکھا ہے. یہ بھی ہے، زخموں تک پر قصاص رکھا ہے. اور ان تمام میں معاف کر دینا یہ قصاص سے بہتر ہے. مسلمان کو آپ نے فرمایا کہ تم قصاص کے بدلے معافی کو ترجیح دو، قیامت کے دن اسے ہی عزت ملے گی. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، اور ہم نے ان کے آثار پر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے، جو پہلے سے تورات میں تھا، اور ہم نے اسے انجیل دی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور وہ تصدیق کرنے والی تھی اس کی جو پہلے سے تورات میں تھا، اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی.
وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، اور چاہیے کہ انجیل والے اسی کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا تو یہی لوگ فاسق ہیں۔ دیکھ لیجئے، کفر، ظلم اور فسق، یہ 3 لفظ بولے اللہ نے۔ جو کتاب میں نے نازل کی اس کے مطابق اگر فیصلہ نہ کیا تو ایسے لوگ ہوں گے۔ پہلا یہ ہے کہ اس میں کفر اس لیے کہ اللہ کے احکامات کو مانتے نہیں ہیں، انکار کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کو کہا کافر ہے۔ اور اللہ نے جن کو کہا یہ ظالم ہے تو اللہ کے فیصلے کو اس جگہ نہیں رکھا بلکہ کسی اور سے فیصلہ کر دیا، یہ ظلم ہوتا ہے۔ اور پھر فسق ہے، فاسق ہیں، حق سے نکل جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فاسق کہا کہ گناہ کی طرف زیادہ مائل ہیں۔ تو دنیا اور آخرت کی پریشانیاں بھائی ان سے ہوتی ہیں، حقیقت ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو لوگ کتاب اللہ کے مخالف فیصلہ کریں، یہ ججز کو آپ نے فرمایا، حکمرانوں کو فرمایا، تو ان میں فقر و فاقہ پھیل جاتا ہے۔ آپ یہ بھی فرماتے ہیں جس قوم کے امام یعنی لیڈر کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ آپس میں لڑتے ہی رہیں گے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی۔ اب ہماری باری آ گئی، تورات کی بھی آ گئی، انجیل کی بھی آ گئی، ہماری آئی، اور اب ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو پہلی کتابیں ہیں، اور اس پر نگہبان بھی ہے، ان کے چیک بھی رکھتی ہے، ان پر جو غلط بات ہے اس کو صحیح بتاتی ہے، جو وہ چینج کرتے ہیں قرآن بتاتا ہے نہیں ہاں تم نے چینج کر دیا۔ بس آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں اس کے ساتھ، اس کتاب کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اسے نظر انداز کر کے جو آپ کے پاس حق میں سے آ گیا ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک راستہ اور ایک طریقہ مقرر کیا، اور اگر اللہ چاہتا تم سب کو ایک امت بنا دیتا، تم میں اختلافات نہ ہوتے، لیکن اس لیے تاکہ وہ اس میں تمہیں آزمائے کہ کون ہے جو اللہ کی بات کی طرف لپکتا ہے، کون ہے جو کتاب اللہ کو مانتا ہے جو اس نے تمہیں عطا کیا، یعنی یہ کتاب، نبی۔ بس نیکیوں میں آگے بڑھو مسلمانوں، الی اللہ مرجعکم، یہ نیکی کا کام ہے، پیچھے رہ گئے ہیں لوگ، تم آگے بڑھو، تم سب کے سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جس بارے میں تم اختلاف کرتے تھے۔ تو جو بھی عمل کرنا ہو اس میں فرض کو مقدم رکھنا ہے، بس یہ دھیان کرنا ہے، فرض کو پیچھے نہیں کرنا۔ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ، اور یہ کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور اس بات سے محتاط رہیں کہ کہیں وہ آپ کو اس کے بعد سے فتنے میں مبتلا نہ کر دے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا۔ ہوتا ہے اور یہ معنی تو نہیں ہے کچھ بات اور کر دی اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے فیصلے غلط کروا لیے، اس لیے فرمایا محتاط رہیں۔ الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے ایسے نہیں کیے، لیکن آپ یہ فرمایا کرتے تھے تم آتے ہو جھگڑے لے کے، 2 فریق ہوتے ہیں، ایک زیادہ بولنے والا ہوتا ہے، وہ اس کی باتیں سن کے ہو سکتا ہے میں اس کو برحق سمجھ کے اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، مگر وہ جانتا ہے در سے میں نے زیادتی کی ہے، تو آپ فرماتے ہیں میں تو فیصلہ کر دیتا ہوں مگر وہ آپ کا ایک ٹکڑا لے کے جا رہا ہوتا ہے کہ کہیں وہ آپ کو اس کے بعد سے فتنے میں نہ ڈال دیں جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا۔ پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو جان لیں کہ بے شک اللہ چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں مصیبت میں ڈالے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک لوگوں میں سے البتہ بہت سے ایسے ہیں جو فاسق ہیں، یعنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں اور جو گمراہی کا باعث بنتی ہے۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا پھر وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، یعنی جو نیا فیصلہ آیا ہے قرآن اللہ کی کتاب کا، رسول جو فیصلہ کر رہا ہے اس کو چھوڑ کے جاہلی دور کے جو احکام ہیں، جاہلی دور کے جو کام ہیں یا فیصلے ہیں ان کو چاہتے ہیں، تو کیا پتہ چلا کتاب اللہ کو چھوڑ دیا جائے، اس کے مطابق فیصلے نہ ہوں جو کہ موجود ہوں، تو پھر جو بھی فیصلے ہوں گے وہ جاہلی فیصلے ہوں گے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے بڑھ کر فیصلہ کرنے میں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ تو انتہائی ناپسندیدہ کام ہے یہ جاہلیت کے طریقے جو بندہ اختیار کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابغض الناس الی اللہ ثلاثۃ، 3 قسم کے لوگ اللہ کو انتہائی ناپسند اور مبغوض ترین ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ملحد فی الحرم، حرم میں الحاد پیدا کرنے والا،
یعنی جو حرم ہے وہاں لوگ عبادت کرنے کے لیے آئیں، وہاں کوئی ایسی حرکتیں شروع کر دیں کہ لوگوں کی عبادت میں تشویش پیدا ہو جائے۔ پھر وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، دوسرا اسلام میں جاہلیت کے طریقے چاہنے والا، یہ بھی اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسند انسان ہے۔ وَمُطَّلِبٍ دَمَ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُحْرِقَ دَمَهُ، اور کسی آدمی کا ناحق خون کرنے کے لیے کوشاں رہنے والا کہ اس کو میں نے زندہ نہیں چھوڑنا، کوئی موقع تو ملے مجھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہود و نصارہ کو اولیاء نہ بناؤ، ان میں سے بعض کے دوست ہیں، اور جو کوئی تم میں سے جو کوئی انہیں اولیاء بنائے گا تو یقیناً وہ پھر انہی میں سے ہے، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ فَتَرَى الَّذِينَ، پھر آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ ان میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، یہ منافق جو لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی گردش مصیبت نہ آ پہنچے، دوستی رکھی ہوئی ہے، کل کو یہاں خدا نہ خواستہ کوئی گردش آئی تو کم از کم یہ دوست کام آئیں گے، تو امید ہے کہ اللہ جلد ہی فتح لے آئے یا اپنی طرف سے کوئی حکم، تو وہ اس پر جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپایا نادم ہو جائیں گے۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ حالات کو ایسا تبدیل کر دے گا کہ ان کو سمجھ آئے گی بعد میں کہ ہم نے جو بھی دوسروں سے دوستیاں رکھی، گردش میں تو ہم آ گئے ہیں، مسلمان تو ٹھیک ہو گئے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے کہتے ہیں کیا یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نام کی اپنی پکی قسمیں کھائیں کہ بے شک وہ ضرور تمہارے ساتھ ہیں؟ قسمیں کھاتے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ حکم تو دیں، لیکن پھر چھوڑ جاتے تھے عین وقت پہ۔ ان کے اعمال ضائع ہو گئے تو وہ خسارہ پانے والے ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو ان قریب اللہ ان کی جگہ ایسے لوگ لے آئے گا جن سے وہ محبت کرے گا، اور جو اس سے محبت کریں گے وہ مومنوں پر بہت نرم ہوں گے، کافروں پر بہت سخت۔ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ اللہ چاہے تو ایسے مسلمان مومن بھی اٹھا سکتا ہے۔ یعنی ہم سمجھ لیں دین کی ضرورت ہمیں ہے، نہ کہ دین کو ہماری ضرورت ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب علم والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے پھر ایمان بھی نصیب کر دیتا ہے۔ اذلہ کا جو لفظ ہے اس آیت میں، یہ ذلیل کی جمع ہے، اور ان کی ذلت سے حقارت نہیں ہے مراد، بلکہ ان کی نرمی اور ان کا نرم پہلو مراد ہے۔ تو انسان اگر نرم ہو جائے تو یہ کیا ذلت ہے؟ یہ نہیں، بلکہ اس میں تو بڑی عزت ہے۔ ایمان والوں کا آپس میں رشتہ بھی اللہ نے بتایا، وہ کیسے ہوں گے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، تمہارے دوست صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان سے دوستی کرے گا تو بے شک اللہ کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، تم ان لوگوں کو اولیاء نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا ہے، خواہ وہ ان لوگوں میں سے ہوں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور کفار کو بھی، اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم سچے مومن ہو۔ دین کو مذاق نہ بنانا، ان کے ساتھ شریک ہو کے دین کا بھی مذاق نہ اڑانا، لطیفے چھوڑنا، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم نماز کی طرف پکارتے ہو تو وہ اسے مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، یہ ہے دین کا مذاق۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے، بس اللہ نے غصے کا اظہار نہیں کیا، صرف اتنا بتایا کہ سمجھ نہیں ہے ان کو، اتنی سی بات ہے۔ تو دوسرا مطلب کیا ہے؟ ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ جب اذان ہو تو اس کو خاموشی سے سنو، یہ سنت ہے، کان لگا کر انسان اذان سنے، اور جو جو مؤذن کہتا جائے سننے والا بھی اسی طرح کہتا جائے۔ آپ فرماتے فقولوا مثل ما یقول المؤذن، جب تم اذان سنو تو وہی کلمات کہو جو مؤذن کہتا ہے۔ پھر اذان کے بعد کی ایک بڑی خوبصورت دعا ہے، وہ طریقہ یہ بتایا آپ نے، ترتیب ہے اس کی۔
آپ فرماتے ہیں جب تم مؤذن کی اذان سنو تو جو وہ کہتا ہے تم ویسے کہتے جاؤ. لا الہ الا اللہ تک پہنچا ہے، تم نے کہہ دیا، اب کیا کرنا ہے؟ پہلا کام یہ کرنا ہے ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص بھی مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 بار درود بھیجے گا. تو درود بھیجنا ہے، پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد وہ وسیلہ والی دعا کرنی ہے. آپ فرماتے ہیں پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو. تو وسیلہ کیا ہے؟ وہ آپ خود فرماتے ہیں فَإِنَّا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں ایک بڑا اونچا مقام ہے. لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ تعالی، وہ صرف اللہ اس کو دے گا جو اس کا خاص بندہ ہوگا. وَأَرْجُو، اور میں امید رکھتا ہوں کہ ان اکون انا ہوا، کہ وہ میں ہی ہوں گا. فمن سأل اللہ لی الوسیلہ، تو جو بھی اللہ سے میرے لیے اس مقام عالی کا سوال کرے گا، دعا کرے گا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما، تو حلت علیہ الشفاعہ، تو اس کے لیے میری شفاعت پھر حلال ہو گئی. ٹھیک ہے، تو اس کا فائدہ ہے. قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اہل کتاب کیا تم اس وجہ سے ہم پر ناراض ہوتے ہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، اور یقیناً تمہارے اکثر لوگ فاسق ہیں. دیکھا جائے تو ہم تو ایمان لائے ہیں، ہم تو بڑی بڑی برائیوں کو چھوڑ چکے ہیں. قل هل انبئکم بشر من ذلک، کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اللہ کے نزدیک سزا کے اعتبار سے اس سے بدتر انسان کے بارے میں نہ بتاؤں. یہ وہ شخص ہے جس پر اللہ نے لعنت کی اور اس پر غضبناک ہوا اور ان میں سے بندر اور خنزیر بنا دیے، اور جس نے طاغوت کی بندگی کی ہو. یہی لوگ درجے میں بدترین اور سیدھے راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں، قالوا، کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے تھے آپ کے پاس، اور اس کفر کے ساتھ ہی نکل گئے. آپ کی گفتگو، آپ سے جواب سن کے، آپ کے دلائل سن کے ان کا دل نہیں پسیجا. واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اللہ اسے زیادہ جانتا ہے جسے وہ چھپاتے تھے. وترى كثيرا منهم، آپ ان کی اکثریت کو دیکھیں گے کہ وہ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں اور اپنے حرام کھانے میں خوب دوڑ دھوپ کرتے ہیں. یقیناً کتنا برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. لولا ينهاهم الربانیون والاحبار، ربانی اور علماء انہیں ان کے گناہ کی باتیں کرنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ لبئس ما كانوا يصنعون، کتنا برا ہے جو وہ کیا کرتے ہیں. یہ ربانی لوگ، روکنا چاہیے بھائی. آج یہی نہی عن المنکر جو ہے ہمیں بھی چھوٹ گیا ہے. ہمارے بھی بڑے ذمہ دار لوگ جو علماء ربانی ہیں، احبار ہیں، فقہا ہیں، کوئی نہیں کہتا کہ آرام چھوڑ دو، گناہ کا کام چھوڑ دو، گناہ کی باتیں نہ کرو. صرف اپنے تعلق کو، اپنے ریلیشن کو، اپنے رابطوں کو وہ اہمیت دیتے ہیں. تو بہرحال جو برائی سے منع نہ کرے تو وہ بھی برائی کرنے والا جیسا ہی ہوتا ہے. اللہ کی نظر میں تو ایسا ہی ہے. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہود کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. یہ بڑی گستاخی ہے. یعنی جب مسلمانوں کو کہا جاتا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تم جو دیتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو سنبھال لیتا ہے، تو دوسرا مطلب انہوں نے یہ لیا کہ اللہ مانگتا ہے، خود دیتا نہیں ہے. یہ تو مسلمانوں کا اللہ ایسا ہے جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ کسی کو نہیں دیتا. غلت ایدیہم، باندھ دیے گئے ہاتھ ان کے، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور وہ لعنت کیے گئے اس قول کی وجہ سے. بلکہ اللہ کے ہاتھ دونوں کھلے ہوئے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. اور یقیناً جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ ان کی اکثریت کو سرکشی اور کفر میں ضرور بڑھاتا جا رہا ہے. اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے عداوت اور بغض ڈال دیا. جب کبھی انہوں نے تمہارے خلاف جنگ کے لیے آگ بھڑکائی اللہ نے اسے بجھا دیا. اور وہ زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. سوچئے اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی صابر ہو سکتا ہے؟ کتنی تکلیف دہ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ہم انسانوں کی طرف سے سننی پڑتی ہیں. کیا اللہ سے زیادہ کوئی صبر کرنے والا ہے؟ لوگ اس کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کریں، اس کا ہمسر بنا دیں. کوئی یہ کہے کہ میں بھی وہی کام کر سکتا ہوں جو اللہ کرتا ہے.
پھر بھی اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو عافیت دیتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کو رزق بھی دے رہا ہے، اور کئی نعمتیں بھی مزید اس نے عطا کی ہوئی ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اور اگر بے شک اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان سے ان کی برائیاں دور کر دیتے، اور ہم ضرور انہیں نعمتوں والے باغات میں داخل کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر بے شک وہ قائم کرتے تورات اور انجیل اور جو کچھ ان کے رب کی طرف سے ان کی طرف اتارا گیا اس کو قائم کرتے، تو یقیناً وہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی۔ آسمان بھی اپنا سب کچھ خزانے بارش برسا کے موسم کو بہترین بنا کے ان کا ماحول پیدا کر دیتا، اور زمین بھی اپنے چھپے خزانے باہر نکال دیتی۔ ان میں سے ایک گروہ میانہ رو ہے، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ جو وہ عمل کرتے ہیں۔ تو کتاب کو قائم کرنے کی بات کی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اس کو علم و عمل کے ساتھ قائم کرتے ہیں۔ کتاب کو قائم کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ بارش بھی ہوتی ہے، زراعت بھی بڑھتی ہے، اور رزق وسیع ہو جاتا ہے۔ کتاب کو علم و عمل سے قائم نہ کریں تو اس کا نقصان کیا ہے؟ معیشت تنگ ہو جاتی ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے سزا بھی آتی ہے۔ تو اس لیے کتاب کو پڑھنا پڑھانا بھی چاہیے، سیکھنا بھی چاہیے، عمل بھی کرنا چاہیے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن مجید اور دوسری وحی۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا، پھر رسالت کا فرض ہی ادا نہیں کیا، مقصد ہی فوت ہو گیا آپ کو بھیجنے کا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ ڈرے نا، لوگوں سے نہ ڈرے، آپ پہنچائیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو پتہ چلا رسول کا ہر قول وحی ہوتا ہے۔ حدیث بھی قرآن کی طرح نازل ہوا کرتی تھی۔ یہی میں نے پہلے عرض کیا کہ حسان ابن عطیہ وہ کہا کرتے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ کان جبریل ینزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالسنہ، کہ جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے بعد سنت لے کر بھی اترتے تھے، اور جس طرح آپ کو قرآن سکھاتے اسی طرح سنت کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا حدیث ایک حجت ہے۔ کوئی یہ کہ قرآن کافی ہے، اس میں جو ہم حلال پائیں گے وہ حلال ہوگا، حرام پائیں گے وہ حرام، اور باقی ہم کچھ نہیں مانتے، جبکہ آپ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ، حقیقت یہ ہے جسے اللہ کے رسول نے حرام کیا وہ بھی اسی طرح ہے جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، کہہ دیجئے اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں ہو جب تک کہ تم تورات اور انجیل کے احکام کو قائم نہ کرو، اور اسے بھی جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور یقیناً جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا وہ ان میں سے اکثر لوگوں کو سرکشی اور کفر میں ضرور بڑھا دے گا، لہذا آپ کافر قوم پر افسوس مت کیجیے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی بن گئے اور جو صابی ہیں اور جو نصارہ ہیں، جو کوئی بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لقد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا، یقیناً ہم نے بنو اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ہم نے ان کی طرف کئی رسول بھیجے۔ جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ایسی چیز لے کر آیا جسے ان کے نفس پسند نہیں کرتے تھے تو ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو وہ قتل کرتے رہے۔ وحسبوا، اور اپنی ان حرکتوں سے انہوں نے یہ سمجھا کہ کوئی فتنہ واقع نہیں ہوگا۔ فعموا وصموا، تو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ یہ ہوتا بڑے بڑے گناہ، بڑے بڑے بلنڈر وہ کرتے، ہم مسلمان بھی کریں تب بھی انسان ہونے کے ناطے سے دل میں یہ بات ضرور آتی ہے، اور اس سے کچھ نہیں ہوتا، اور گزارا ہو جائے گا۔ پھر قرآن مجید یا وقت کی کتاب جو وہ بار بار نصیحت کرتی ہو، لیکن بندہ انجام کو دیکھ کے، فتنے کو، مصیبت کو دیکھ کے اندھا ہو جاتا ہے، اور باتیں جو نصیحت کی ہوتی ہیں اس کو سننے میں بھی بہرا ہو جاتا ہے۔ ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ ان پر مہربان ہوا، پھر دوبارہ ان میں سے اکثر حق سے اندھے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ اور مسیح نے کہا تھا کیا؟ اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، یعنی میں بھی اس کو رب سمجھ کے عبادت کرتا ہوں، تم بھی اسی کی کرو۔
تو جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تو عابد تھے. ساتھ یہ بھی کہا تھا انہوں نے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، یقین مانو جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا یا شریک ٹھہرائے گا تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا. لقد کفر الذین قالوا، بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا بے شک اللہ تین کا تیسرا ہے. اب یہ ایک اور عقیدہ ہے. پہلے کہا اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، اب کہا ہے 3 in 1 یا تین کا تیسرا ہے. حالانکہ نہیں، کوئی الہ برحق مگر ایک ہی الہ. اور اگر وہ اس سے باز نہ آئے جو وہ کہتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، کیا پھر بھی وہ اللہ کے حضور توبہ نہیں کرتے ان نصیحتوں کے بعد اور اس سے بخشش نہیں مانگتے؟ اور اللہ بھی بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. آئے تو صحیح. غلطیوں پر ندامت ہونی چاہیے، اور جب ندامت ہو تو فوراً بندہ استغفار کرے. واقع افک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے فرمایا، عائشہ اگر تم گناہ کے قریب ہوئی ہو تو اللہ سے استغفار کرو، کیونکہ ندامت اور استغفار ہی گناہ سے توبہ ہے. مگر انہوں نے کہا نہیں، میں تو بس اللہ سے وہ شکایت کروں گی جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گمشدگی پر کہا تھا، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ. وہ جانتا ہے میں بے قصور ہوں. مل مسیح ابن مریم الا رسول، سنو نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر صرف ایک رسول، بس اور کچھ نہیں. قد خلت من قبل الرسل، یقیناً ان سے پہلے کئی رسول آئے اور چلے گئے. وامہ صدیقہ، اور ہاں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بہت سچی خاتون تھی. پھر کانا یاکلان الطعام، یہ ماں بیٹا دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. کو اللہ ہوتے تو کھانا کھاتے ایسے. انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھیے ہم کس طرح ان کے لیے آیات واضح کرتے ہیں، پھر دیکھیے وہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں. کتنی بڑی خوبی ہے سیدہ مریم کی کہ صدیقہ قرآن ان کو کہتا ہے. بہت زیادہ سچ بولنے والی، اللہ کی آیات کی تصدیق کرنے والی تھی. وصدقت بکلمات ربیہا، قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ فرمایا کہ انہوں نے اپنے رب کی کلمات کی باتوں کی تصدیق کی تھی. بہترین خواتین کون کون ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء، مردوں میں تو بہت سے کامل بندے ہوئے ہیں اور عورتوں میں کوئی کامل عورت نہیں ہو سکی. الا مریم بنت عمران و آسیۃ امرأۃ فرعون، سوائے مریم بنت عمران کے اور فرعون کی بیوی آسیہ کی. ایک کامل عورتیں ہیں، کامل ترین. قل اتعبدون من دون اللہ، کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اگر تم اللہ کا بیٹا بنا لو تو دنیا میں کیا انہوں نے تمہیں کوئی نقصان پہنچایا؟ مخالفین کتنا کچھ کرتے تھے، ان کو کوئی نقصان پہنچا سکے، بلکہ خود نقصان اٹھایا ان سے. یعنی انہوں نے تکلیفیں پہنچائی، ان کو اریسٹ کیا. ولا نفع، اور نہ ہی وہ فائدہ پہنچا سکتے. اللہ کا حکم تھا تو ہاتھ لگاتے تھے دوسرے کو ٹھیک ہوتے. وہ کہا کرتے تھے کہ ابرئ الاکمہ والابرص باذنی، کہ آپ ان کو کہیے کہ میں برس والے کو اور کوڑ والے کو اللہ کے حکم سے میں ٹھیک کرتا ہوں. واللہ هو السمیع العلیم، اور وہ اللہ ہی ہے جو خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، کہہ دیجئے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور نہ تم ایسے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرو جو یقیناً اس سے پہلے گمراہ ہوئے اور انہوں نے کثیر تعداد کو گمراہ کیا اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود، بنو اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، وقت انبیاء کو نہیں مانا، کتاب پر عمل نہیں کیا، وہ داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان پر لعنت کیے گئے. انہوں نے بد دعا کی تھی ان کے لیے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ ایک دوسرے کو اس برائی سے نہیں روکتے تھے جس کا وہ ارتکاب کرتے.
لبئس ما کانوا یفعلون، یقیناً کتنا برا ہے جو وہ کرتے تھے۔ تو برائی سے نہ روکنے والا اہل کتاب کو مشابہ ہے۔ نافرمانیاں کرنے والوں پر بھی برائی سے روکنا فرض ہے، منکر کو روکنا فرض ہے، اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، آپ ان کی اکثریت کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو اولیاء بناتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، ان کو بڑا اچھا دوست بناتے ہیں۔ یقیناً کتنا برا ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجا، یہ کہ اللہ ان پر ناراض ہوا اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اگر وہ اللہ پر اور نبی پر اس پر ایمان لاتے جو اس کی طرف نازل کیا گیا، تو مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو انہیں کبھی بھی اولیاء نہ بناتے بلکہ اہل ایمان کو دوست بناتے۔ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، مگر ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، یقیناً آپ ضرور لوگوں میں سے ایمان والوں کی دشمنی میں سب سے زیادہ سخت یہود کو پائیں گے، اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے شرک کیا، جو مشرک ہیں، بت پرست ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ، اور آپ ضرور ان میں ایمان لانے والوں کے لیے محبت میں سب سے زیادہ قریب ان لوگوں کو پائیں گے، الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، جنہوں نے یہ کہا کہ ہم یقیناً ہم نزیرینز ہیں، ہم نصرانی ہیں۔ یہ کیوں؟ ذالک، وجہ یہ ہے کہ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ، کہ ان میں علماء ہیں، ورہباناً، اور عبادت گزار راہب ہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔